السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی AQS کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وجاہت مسعود صاحب ہیں، حماد غزنوی صاحب ہیں اور ساتھ ہی شاکر سلنگی بھی ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ وہی آج پھر ہم سیاست، PDM کی سیاست، PDM کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات کے بعد کے حالات اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سیاسی سرگرمیاں اور پھر کورونا کی صورتحال، اس سب کو ملا کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک جو جملے بازی ہو رہی ہے یا جو گولہ باری ہو رہی ہے، اس ساری صورتحال کے تناظر میں ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ PTM کے جو MNA ہیں محسن داوڑ، ان کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا کچھ ہوا، آپس میں کیا سلسلے چل رہے ہیں۔ اس پر پہلے اگر وجاہت صاحب آپ اجازت دیں تو میں شاکر سلنگی سے پوچھوں، کیونکہ اس کے پاس کافی انسائٹ ہوتی ہے۔ یہی مناسب ہے شاکر صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ شاکر، کیا ہوا ہے یہ مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ کے درمیان؟ یہ کیا کہانی اور قصہ کیا ہے؟ کیوں PTM جو ہے وہ واقعی جدا ہو گئی ہے اب اس PDM کے حصے سے؟ قیوم بھائی، ایشو کچھ اور ہوتا ہے، بظاہر ہے آپ کو پتا ہے سیاست میں کچھ اور، بظاہر کچھ اور ہوتا ہے، درخانہ کہانیاں کچھ اور ہوتی ہے۔ بظاہر یہ ہوا ہے کہ محسن داوڑ کیونکہ وہ آزاد الیکشن لڑ کے آئے ہیں فاٹا سے، علی وزیر اور محسن داوڑ، وہ PTM کے پلیٹ فارم سے نہیں آئے۔ PTM کا الیکشنی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آزاد حیثیت سے MNA بن کے آئے ہیں۔ تو جب APC ہوئی پہلی، جس میں PDM بنا، اس میں محسن داوڑ آئے تو مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے پوچھا، کیونکہ محسن داوڑ اور PTM والوں کی بلاول زیادہ ان کی فیور کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی قربت فرت اللہ بابر کی وجہ سے ان کا بھی رول اس میں ہے، ظاہر ہے۔ نہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس پارٹی کے لوگوں پہ الزام ہو نجیب اللہ محسود کے قتل کرانے کا، اور وہ پارٹی ایک دوسری بنے نجیب اللہ کے کو انصاف دلوانے کے، اور وہ پھر قاتلوں کے ساتھ مقتولوں کے ورثہ مل جائیں، یہ تو پاسبل ہے نہیں۔ لیکن فرت اللہ بابر نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، تو ان کو قریب لایا۔ تو اب جب بلاول سے پوچھا مولانا نے کہ محسن داوڑ کس پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ ان کی تو کوئی پارٹی ہے نہیں، اور ہمارا تو اتحاد بن رہا ہے 12-11 جو بھی جماعتیں ہیں، اسرار اللہ زہری کی جو BNP عوامی ہے، اس کو انہوں نے فی الحال سائڈ پہ رکھا تھا۔ ویسے وہ بھی اخلاقی ان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن پراپر شامل نہیں ہے۔ تو 11 جماعتیں ہیں۔ محسن داوڑ کس کی طرف سے آئے ہیں، کس نے دعوت دی ہے؟ بلاول نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ فرت اللہ بابر نے شاید دعوت دی ہوگی۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ فرت اللہ بابر فیصلہ کریں گے کہ APC میں کس کو بلانا ہے، کس پارٹی کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا۔ تو یہ بہرحال ہو گیا، ان کو باہر تو نہیں نکالا گیا۔ 1-2 اجلاس ہوئے، ان میں بھی آئے، جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہوئے۔ 2 سربراہی اجلاس ہوئے، جس میں ایک میں مولانا کو سربراہ مقرر کیا گیا، اس میں بھی محسن داوڑ ویڈیو لنک پر موجود تھے، لیکن محسن داوڑ نے بات کی نہیں کی، اس کی میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی۔ دوسرا اجلاس جو ہوا، اس میں بھی محسن داوڑ جو 8 نومبر کو ہوا ابھی، اس میں محسن داوڑ ویڈیو لنک پر موجود تھے، اور وہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے تک، جب اس نے ماحول خود دیکھا کہ بھائی مجھے تو ادھر بولنے بھی نہیں دیا جا رہا، نہ کوئی دعوت دے رہا ہے، نہ کوئی رائے، نہ کوئی تجویز مانگ رہا ہے، تو میں ادھر کیا بیچنے آیا ہوں؟ پھر وہ خود ہی سائن آؤٹ ہو گئے نا ویڈیو لنک سے۔ اس طرح ہوا تھا۔ پھر آخری جو اجلاس ہوا سربراہی، یہ سربراہی اجلاس کی بات کر رہا ہوں، 8 نومبر والے کی بھی، تو اس میں محسن داوڑ سے مولانا نے یہ پوچھا کہ محسن صاحب، آپ کس پلیٹ فارم سے آتے ہیں، کس نے آپ کو دعوت دی ہے معذرت کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو دعوت ملتی ہے، لیکن میں پرسنل حیثیت میں آیا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر آپ آئے ہیں PTM کی طرف سے تو آپ کی قیادت کو آنا چاہیے، پھر منظور پشتین آپ کے قائد ہیں، سربراہ ہیں، تو ان کو آنا چاہیے کبھی نہ کبھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو الیکشنی سیاست پر، انتخابی سیاست پر بلیو نہیں کرتے ہماری پارٹی والے، ہم آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے، میں آزاد حیثیت میں آتا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ آزاد حیثیت میں تو بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، خادم رضوی صاحب اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ خادم رضوی صاحب ہم سے زیادہ بڑی اپوزیشن کر رہے ہیں، تو کیا اگر وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی آئیں تو ہم ان کو بھی بلا لیں، ہر بندے کو تو ہم نہیں بلا سکتے پرسنل حیثیت میں، تو آپ تکلیف آئندہ نہ کیا کریں۔
یہ ہے جے یو آئی کے ذرائع کا موقف کے اجلاس میں یہ ہوا. محسن داوڑ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو فاٹا کا جو انضمام ہے اس پر مولانا کے ساتھ کوئی مسائل ہوئے تھے اور مولانا کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ ہلکا. میری محسن سے خود 2 دفعہ بات ہوئی ہے محسن داوڑ سے. انہوں نے کہا کہ کوئی تلخ کلامی تو نہیں ہوئی تھی لیکن فاٹا مرجر پہ بات ضرور ہوئی تھی. جے یو آئی کے جو ہمارے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے فاٹا مرجر پر بات کی تھی صرف شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کہ بھائی آپ وزیر اعظم تھے تو میں آپ کے چیمبر میں آیا تھا, اس وقت کے آرمی چیف آپ کے چیمبر میں آئے تھے, ملاقات ہوئی تھی, طے ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ فاٹا کا مرجر آپ نہیں کریں گے, لیکن اس کے بعد آپ دباؤ میں آ گئے, آپ نے مرجر کر دیا اور پھر تھوڑا سا دباؤ بھی قبول نہیں برداشت کر سکتے, پھر بعد میں روتے بھی رہتے ہو. یہ مولانا کی شاید خاقان عباسی کے ساتھ کنورسیشن ہوئی تھی, اس میں ظاہر لقمہ کوئی دیا ہوگا محسن داوڑ نے بھی. بہرحال محسن داوڑ آخر تک بیٹھے رہے, مولانا نے نکالا نہیں اجلاس سے. اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا, پریس کانفرنس بریفنگ جب شروع ہوئی تو محسن داوڑ بریفنگ میں کھڑے نہیں ہوئے اور باقی رہنما تمام بریفنگ میں تھے اور محسن داوڑ چلے گئے. پشاور کا جلسہ آیا, میں نے محسن کو فون کیا کہ کل پشاور کا جلسہ ہے تو آپ جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے پروگرام کیے تھے کہ بھائی محسن داوڑ کو نکال دیا ہے پی ڈی ایم سے, تو ان کے راستے الگ ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ کم از کم محسن داوڑ کے. یہ ہے کہانی. بہت شکریہ شاکر سولنگی. وجاہت صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھ لیں, یہ شاکر سولنگی جو ہے یہ کہانی کچھ اور سنا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایسے ہی معاملات ہیں یا معاملہ ایکچولی کچھ اور لگتا ہے؟ اچھا, اگر معذرت کے ساتھ سر, معذرت کے ساتھ ایک ایڈ کروں, میں نے شروع میں کہا تھا کہ بظاہر معاملات کچھ ہوتے ہیں, اندر خانہ کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بات اسی لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں مس کر گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی ایم جو ہے یہ مولانا کی سیاست کے لیے خطرہ ہے کے پی کے میں. سیدھی سی بات ہے, وہ مذہبی جماعت ہے, وہ سیکولر لوگ ہیں, مذہبی نہیں ہے, تو مولانا کیسے چاہیں گے کہ بھائی ان کے مقابلے میں پختونخوا میں ایک نیا فورس نوجوانوں کا ایسا ابھرے جو ہمارے لیے تھریٹ ہو, خطرہ ہو ہماری سیاست کے لیے. تو یہ مطلب یہ بھی کلیش ہو سکتا ہے, یہ کہانی بھی. جی بجاج صاحب آپ ذرا چلیے آگے. وہ جو کہتے ہیں نا فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا, تو مولانا فضل الرحمان بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, لفظوں سے کھیل سکتے ہیں. بات وہی ہے جو شاکر سولنگی صاحب فرما رہے ہیں, جو خدشات, اندیشے اور عدم تحفظ مولانا کو پی ٹی ایم سے محسوس ہو رہا ہے, جو شاکر صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکولر جماعت ہے, تو کیا اے این پی سیکٹیرین جماعت ہے جس کے میاں افتخار حسین صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سیکریٹری اطلاعات ہیں؟ اور اگر سربراہی اجلاس کی بات ہو رہی ہے تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ صاحب یہ جو 20 ستمبر کی اے پی سی ہوئی تھی اس میں مریم نواز تو وائس پریزیڈنٹ ہیں, میاں صاحب تو خطاب کر چکے تھے, میاں صاحب بھی صدر نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے, ان کے خطاب کو جو ہے وہ اہمیت نہیں ملی. زرداری صاحب اور جو ہے محترم بلاول بھٹو صاحب وہ یک وقت جو ہے وہ اگر سربراہی اجلاس تھا تو وہ کیسے خطاب کر سکتے تھے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ملک کی ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ بہت الجھی ہوئی ہے. باچا خان صاحب خدائی خدمتگار تھے یا عوامی نیشنل پارٹی کے, جو زمانے میں جب نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ اس کے عہدیدار تھے؟ کیا گاندھی جی کانگریس کے 4 آنے کے رکن تھے؟ ایسے نہیں ہوتا, سیاست ایسے نہیں چلتی گرامر کے اصولوں کے مطابق. اس میں بڑے جو نیریٹو ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ اس ملک میں پی ڈی ایم کی تحریک یہ کہتی ہے کہ ہم جینوئن ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے باہر آئے ہیں. جینوئن ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں پاکستان کی سب وفاقی اکائیاں اور تمام جو یہاں کے ایتھنک ریلیجس گروپ ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں. اور میری رائے میں محسن داوڑ کا پختونوں کے ساتھ جو تعلق بن رہا ہے اور جو ان کی جماعت کا تعلق بن رہا ہے اس کا ایک نشان تو یہ ہے کہ وہ کوئٹہ میں اترتے ہیں اور انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, اور یہ کام فضل الرحمان صاحب نہیں کرتے. لیکن میں یہ عرض کیے دے رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں رویہ محسن داوڑ اختیار کیا جاتا ہے وہی کوئٹہ ایئرپورٹ پہ محسن داوڑ کے ساتھ کیا جاتا ہے. کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا یہ لڑائی جو ہے یہ کیا یہ جمہوریت کی لڑائی ہے؟ اگر ہے تو میرے خیال میں اس قسم کی جو بال کی کھال اتارنا ہے
اس سے نقصان ہوا ہے. میری رائے میں محسن داوڑ اور جو ان کے رفقا ہیں انکلوڈنگ منظور پشتین، ان کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے. ان کی جماعت کا جو ہے وہ اندرونی معاملہ ہے. وہ کہتے جی ہم انتخابات کی سیاست نہیں کرتے، لیکن ہمارا کوئی رکن اگر انتخابی سیاست میں جانا چاہتا ہے تو بسم اللہ. تو اس پہ علی وزیر اور محسن داوڑ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. They do represent a very significant section of the Federation of Pakistan. And if there is a movement جو کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، ووٹ کی عزت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہے، تو میرے خیال میں یہ مدبرانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا. اس میں سے اخلاقی جو اسپائنل کارڈ ہے، اس میں سے جو اخلاقی بار ہے، وہ اس کا شہتیر جو ہے وہ کھینچا گیا ہے. میں بہت احترام کے ساتھ مولانا کی 40-45 سال پہ پھیلی ہوئی سیاسی جدوجہد ہے، ان کا ہر طرح سے احترام ہے. لیکن مولانا بھی تو مذہبی سیاست کرتے ہیں نا. مولانا نے خادم حسین رضوی صاحب کی تعزیت کی نا پشاور کے جلسے میں کھڑے ہو کے. کیا کسی سیکولر جمہوری بندے نے کہا کہ مولانا آپ یہ نہیں کریں؟ بھئی ان کو بھی یہ ان کا جمہوری حق ہے. تو مولانا کی سیاست کے بہت سے زاویے ایسے ہیں، عورتوں کی حقوق کے معاملات ہیں، اقلیتوں کی برابر کی شہری ہونے کا رتبے کا سوال ہے، قانون سازی کی حدود کا سوال ہے. جمہوری ذہن جو ہے وہ سمجھوتے کی طرف جاتا ہے، مفاہمت کی طرف جاتا ہے، دیواریں نہیں کھڑی کرتا. اب میں ذاتی طور پہ پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. اس سے پی ڈی ایم کی جو اخلاقی حیثیت ہے اور جو اس کی سیاسی قوت ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچا ہے. جو ایک خطاب انہوں نے کیا محسن داوڑ نے کراچی والے جلسے میں، اور میرے خیال میں وہ خطاب بذات خود جمہوری تحریک کے اصولوں سے، ضابطوں سے، اہداف سے مطابقت رکھنے والا تھا. اس پہ انگوش زنی کرنا اس طرح کی گرامیٹیکل باتوں کی یا فائن پرنٹ کی روشنی میں یہ دراصل جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. ان کو خدشہ یہی ہے کہ ان کے ووٹ بینک کا مسئلہ ہے، ان کے ووٹ بینک کا مسئلہ ہے. حماد صاحب تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ وجاد مسعود صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کا جمہوریت کے حوالے سے جو اخلاقی ایک جو جواز ہے اس کو نقصان پہنچا. تو کیا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور اس معاملے کو حل کریں؟ یہ ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی ایم سے زیادہ افیکٹو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی طور پر پی ٹی ایم کو قربان کیا جا سکتا ہے، اس سے کئی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. جی ہاں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ تو دونوں طرف سے زد میں ہیں، یعنی پی ٹی ایم کی یہ جو آپ کا الائنس ہے اس کی طرف سے بھی، یعنی صدر ان کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف ان کا داخلہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ حکومت بھی ان کے خلاف ہے. تو پہلے آپ کو تو یاد ہوگا کہ ان کے ایک ریڈ لائن جیسے کہتے ہیں نا، کچھ ہمارے ادارے کہتے ہیں بھئی یہ ریڈ لائن نہ کراس کریں آپ. تو یہ جو پی ٹی ایم تھی یہ ریڈ لائنز کے اس طرف بستی تھی. اور پہلے تو ان کا نام جب اسمبلی میں جو لوگ یا جن کو دعوت نہیں دی جاتی تھی اجلاس میں آنے کی، تو ان میں بھی محسن داوڑ یا علی وزیر کا نام نہیں لیا جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یعنی ریڈ لائن سے ادھر بستے تھے یہ لوگ. تو اب جہاں تک سیاست آ گئی اور ان کو شامل کر لیا گیا پی ڈی ایم میں، لیکن اس کے بعد آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں انہوں نے گلہ بھی کیا کہ مجھے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی نہیں بلایا گیا، اور بھی انہوں نے گنوایا پشاور تک. یہ جو اعتراض ہم سن رہے ہیں نا، یہ بہت ہی میں نے ابھی کہا کہ یہ کلیریکل نوعیت کا اعتراض ہے کہ وہ پارٹی ہے ان کی، وہ کس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بھائی پارٹی نہیں، وہ تو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے شہریوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ساری جد و جہد اس سلسلے میں ہو رہی ہے. تو ان سے موزوں نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ بات کہ وہ کس پارٹی کے ہیں یا کیا، آپ کئی پارٹیاں تو ایسی ہیں پی ڈی ایم میں جن کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے، یعنی انہیں عوام کی اس حد تک بھی حمایت حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک نمائندہ ہی منتخب کروا سکیں. یہ تو پھر ہم خیال دو لوگ ہیں، علی وزیر اور محسن داوڑ. تو یہ کس قسم کا اعتراض ہے؟ اس اعتراض کو میرا خیال ہے سم اپ کیا ہے وجاہت صاحب نے کہ
یہ وہاں کی تمام سیاست جو ہے وہ منقلب ہو رہی ہے. پختون سیاست یعنی اتھل پتھل ہے اس وقت. اور بلوچستان میں وجہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں ان کے کیا تجربات اور تاثرات رہے ہیں. وہ ابھی ہو کر آ رہے ہیں وہاں سے, کل ہی واپس آئے ہیں, کہ پختونوں میں ایک خاص طرح کا لگاؤ پایا جاتا ہے پی ٹی ایم کی طرف, اور یہ ان کے صرف وزیرستان تک محدود نہیں ہے, یہ بات آگے چلتی چلی جا رہی ہے. آذان آ رہی ہے بہت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی, تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی ایم کے نمائندے, چاہے وہ آزاد حیثیت میں آئے ہیں, یہ روایتی سیاست سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. ان کا پی ڈی ایم میں رہنا انتہائی ضروری تھا, بلکہ اب بھی ہے. میں نے ان کی بی بی سی سے وہ گفتگو سنی ہے جس میں محسن داوڑ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا, لیکن ان کے لہجے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اب بھی اگر ان سے بات کی جائے تو وہ اس پلیٹ فارم پہ لوٹ سکتے ہیں, اور اس کی بڑی سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے. دیکھیے, یہ باقی لوگ جو ہیں یہ تو ہیں اور ایک روایتی سیاست بھی کرتے رہے ہیں, اب یہ اس سے ایک قدم آگے آ گئے ہیں, لیکن اس ساری چیز, یہ جو ڈائریکشن ہے نا, اس میں پی ٹی ایم میں سمجھتا ہوں اپنے موقف کے اعتبار سے انتہائی واضح ہے. جب شہباز شریف صاحب ان کا جلسہ یہاں نہیں ہونے دے رہے تھے اور ان کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا تھا, یعنی میں آخری دنوں کی ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, تو یہ تو رویہ روایتی سیاستدان تو اپنی, اب لگتا ہے نا جیسے کہ مجبوری کے ساتھ آگے, یار ابھی تو یہ کچھ عرصہ پہلے کہیں اور کھڑے تھے, لیکن ان کا یہ معاملہ نہیں ہے, بڑا واضح موقف رکھتے ہیں. اور ان کی علیحدگی سے پی ڈی ایم کی ایک جہت جو ہے لپک وہ کمزور ہوتی ہے. لہٰذا ان کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل, ان پر کوئی نقطہ اعتراض ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ انتہائی آئین پرست لوگ ہیں اور انہوں نے آج تک کوئی غیر آئینی, غیر قانونی نہ تو ڈیمانڈ کی ہے, نہ ان کا طرز عمل ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر ایک بالکل واضح ہے ان کا نقطہ نظر, اور وہ بڑی وضاحت سے پاکستان کی بیماریوں کا تجزیہ کرتے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, اسی لیے ان پہ وہ ریڈ لائن اور ریڈ سرکل وغیرہ لگتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی اس میں شامل کرنے کی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے, اور وہ جو سربراہ لوگ ہیں ان کو فضل الرحمان صاحب سے بات کریں. یہ نقطہ تو سامنے آ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بیٹھ کے اس اہم مسئلے کی طرف غور کرنا چاہیے. جاہد صاحب میرا خیال ہے مغرب پڑھنے چلے گئے. میں دو فکریں بول دوں اگر اجازت ہو تو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے, اب یہ جو لوگ تمام روایتی سیاستدان خائف ہیں, اور یہ جو پی ٹی ایم والے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں
کیونکہ وہ ایک انتخابی سیاست جو لوگ نہیں کرتے نا وہ کسی بڑے ہدف کی طرف جانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ سنجیدہ اور معقول کوئی آپ سٹانس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور حقوق کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر جب راہ نہیں پاتے تو چڑھ جاتے ہیں نالے. وہاں پہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں ان جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے. اور آپ نے لبرل ڈیموکریسیز میں جو آپ دیکھتے ہیں نا عجیب سے لوگ یعنی مودی صاحب سے لے کر اور ٹرمپ تک یہ لوگ کس وجہ سے آگے آ جاتے ہیں کیونکہ عوام کو یہ باور کروا دیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ نظام آپ کے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ جذبہ عوام میں پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں اور انتہائی معقول آوازیں ہیں ان کو سننا بھی چاہیے اور ان کی فریاد کا جواب دینا چاہیے. اپنا سلنگی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر پی ٹی ایم کی جگہ بن پائے گی؟ فی الحال تو پی ڈی ایم کے اندر پی ٹی ایم تو نہیں ہے, پی ڈی ایم سے باہر پی ڈی ایم ہے. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے مشورہ دیا جو ہمدرد ہیں پی ڈی ایم کے ہمدرد دوست ہیں, سنجیدہ ایک دوست ہیں. مولانا کو کہا کہ مولانا فی الحال اس وقت جب آپ ایک موومنٹ میں ہیں, تحریک میں ہیں, تو اس وقت پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ وہ ایک بڑا ایک زبردست بہت بڑا ایک فورس ہے. اس کو اگر آپ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم کا مقصد ہے وہ آپ اچیو کر لیتے, اس کے بعد آپس میں آپ بات کر لیتے, جو بھی آپس میں نمٹ لیتے. لیکن فی الحال آپ کو کیا جلدی تھی کہ آپ نے پی ٹی ایم کو فارغ کر دیا؟ بھائی فی الحال آپ کو چلانا چاہیے تھا جب تک پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں تحریک کے اس کے نہیں حاصل ہوتے, کیونکہ وہ بھی تو اپوزیشن ہی ہے, وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو تقریباً وہی میاں صاحب کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو ان سے آپ لوگوں سے زیادہ کوئی ہارڈ باتیں تو ان کی بھی نہیں ہیں, وہ ان کی بھی باتیں آئین کے مطابق ہیں. تو یہ مولانا راغب ہو جائیں گے اس طرف, کیا خبر کیا تمہیں؟ میرا نہیں خیال. مولانا کو کچھ اور بھی ریزرویشن ہے. مولانا نے یہ بھی ڈسکس کیا کسی کے ساتھ کہ یار میران شاہ میں ابھی 15-20 دن پہلے مولانا کی پارٹی کا جلسہ تھا, مفتی عبد الشکور صاحب کو جانا تھا, لیکن ان کو وزیرستان کے بارڈر سے واپس کر دیا گیا. لیکن انہی دنوں میں پھر پی ٹی ایم نے پشتون تحفظ موومنٹ نے جب جلسہ کیا میران شاہ میں ابھی ریسنٹلی, تو محسن داور سمیت تمام قیادت کو جانے دیا گیا. تو مولانا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسی آپ فوج کی مخالف ہیں کہ ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا, اپنا جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اور آپ کو کرنے دیا جا رہا ہے, فیسلیٹیٹ کرنے دیا جا رہا ہے. یہ بڑی کمال ہے. مولانا نے ان کو یہ بھی گلا کیا تھا کہ آپ جب ایم این اے بن کے آئے تھے تو وزیر اعظم عمران خان کو منتخب کرانے کے لیے آپ نے ووٹ بھی دیا تھا, ملاقاتیں بھی کی تھی, آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے, بعد میں چلے اپوزیشن میں آئے, ویلکم. جی یہ اس طرح کی باتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہوتی رہیں گی, چلتی رہیں گی, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سب حضرات کا ہمیں جوائن کرنے کا. بجاد مسعود صاحب درمیان میں شاید ان کا کوئی کنیکشن وغیرہ کا کوئی ایشو ہو گیا, وہ چلے گئے اور ہم ان کی جو پرمغز گفتگو ہے اس سے محروم رہے. لیکن آئندہ نشست کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ سرکاری ٹی وی چینل ہے اس میں نعیم بخاری صاحب کی تقرری اور اس تقرری کے بعد ان کا ایک بیان, اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے اور پھر باقی بھی بہت سارے معاملات ہیں اس حوالے سے. تو اب تک کے لیے شرائط دستور سے عبد القیم